یہ سن 2003 کی بات ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع جنرل مفاز نے کہا تھا کہ چند روز تک عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا اور ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کا حشر عراق جیسا ہی ہوگا۔ جنرل مفاز نے خلافت عثمانیہ کا حوالہ بھی دیا کہ عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے ہمیں فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان کی حکومت ختم کر دی بلکہ عثمانی خلافت کا بستر ہی گول کر دیا۔ اب جو اسرائیل کی راہ میں مزاحم ہوگا اسے اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان سے یہ حقیقت ایک بار پھر واضح ہو گئی کہ عراق پر امریکی حملے کا منصوبہ دراصل صہیونی عزائم کی تکمیل کے لیے تھا۔ اسرائیل کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک مل کر کوششیں کر رہے ہیں۔ تقریباً 120 سال پہلے سلطان عبدالحمید خلافت عثمانیہ کے حکمران تھے۔ خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ استنبول تھا، جس کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ فلسطین، اردن، عراق، شام، مصر اور حجاز سمیت اکثر عرب علاقے اور بہت سے یورپی اور وسطی ایشیائی علاقے ایک عرصہ سے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ فلسطین خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا۔ یہودی عالمی سطح پر فلسطین میں آباد ہونے اور اسرائیلی ریاست کے قیام کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے اور اس کے لیے مختلف حوالوں سے راہ ہموار کرنے کی کوششوں میں لگے تھے۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کی عالمی تنظیم کا وفد ان کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے، چونکہ عثمانی سلطنت کے قانون کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اور بیت المقدس کی زیارت کی اجازت تو تھی، مگر وہاں زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے اور کسی ایک جگہ بھی ان کی ریاست یا مستقل شہر نہیں تھا۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے یہ درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اسرائیل، بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں یہودیوں کا عالمی منصوبہ ان کے علم میں آ چکا تھا۔ اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دیتے۔ یہ وہ نئی دنیا ہے جسے دنیا بھر کے انگریز عالمی بادشاہت کہتے ہیں، جن کا مقصد سلطنت عثمانیہ کی تباہی اور ایک نئی دنیا قائم کرنا ہے۔ یہ نئی دنیا کا نیا قلعہ ہے۔ یہ یہودی حکومت عالمی دنیا کا نیا قلعہ ہے جو مشرقی وسطی میں ایک نیا قلعہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید خان مرحوم لکھتے ہیں کہ دوسری بار یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا تو یہ پیشکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، جس میں دنیا بھر سے یہودی سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے یہودی سائنسدان خلافت عثمانیہ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اس کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے اور مناسب سہولتیں مہیا کی جائیں۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے وفد کو جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ فراہم کرنے اور ہر ممکن سہولتیں دینے کو تیار ہیں، بشرطے کہ فلسطین کی بجائے کسی اور علاقے میں قائم کی جائے۔ یہودی وفد نے یہ بات قبول نہ کی۔ بالفور ڈیکلریشن انگلستان کا وزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے۔ خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی۔ سلطان عبدالحمید خان مرحوم نے لکھا ہے کہ تیسری بار پھر یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا اور یہ پیشکش کی کہ وہ جتنی رقم چاہیں انہیں دے دی جائے گی، مگر وہ صرف یہودیوں کی ایک محدود تعداد کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں۔ سلطان مرحوم نے اس پر سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا اور وفد کو ملاقات کے کمرے سے فوراً نکل جانے کی ہدایت کی۔ نے عملے کو حکم دیا کہ آئندہ اس وفد کو دوبارہ ان سے ملاقات کا وقت نہ دیا جائے۔ عثمانیہ سلطنت پر جتنا بھی قرضہ ہے وہ ہم ادا کر دیں گے۔ ایک ہی گزارش ہے، قدس میں مٹھی بھر زمین بیچ دیں ہمیں۔ قدس کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں دیا جائے گا۔ یہ سرزمین ہماری نہیں، ہماری قوم کی ہے۔ ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کر اپنے خون سے اس زمین کو سینچا ہے۔ جس کی بھی نظر اس زمین پر پڑتی ہے ہم قربانیاں دینے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ قدس کی سرزمین پر صہیونی ریاست کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے ہم۔ ریاست قائم نہیں کرنا چاہتے ہم لوگ، عثمانی قوم کے طور پر سکون سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہم۔
दरमियान में दाऊद का सितारा है, फिर नीचे और ऊपर नीली लकीरें क्या साबित करती हैं? ये सिर्फ एक निशानी है, इसका मतलब नहीं है कोई। अगर आप भूल गए हैं तो हम याद दिला देते हैं जनाब हर्सल। नील और फरात है इसका मतलब। परचम पर आपने इसे बनाकर ऐलान किया है कि आपका इरादा एक नई रियासत कायम करने का है। दरियाए नील और फरात के दरमियान सिहोनी रियासत कायम करना चाहते हैं आप। हम भी ये ऐलान करते हैं, जब तक हम जिंदा हैं ये रियासत कभी कायम नहीं होगी, कामयाब नहीं होने देंगे हम। चले जाओ। तुर्की में खिलाफत उस्मानिया के फरमा रवा सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम के खिलाफ सियासी तहरीक की आबियारी की गई और मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत अवाम और ख़ास तौर पर तलबा और नौजवानों को उनके खिलाफ भड़का कर उनकी हुकूमत को ख़त्म करा दिया गया। ख़त्म होने के बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान ने बकिया ज़िंदगी नज़रबंदी की हालत में बसर की। अपनी याददाश्तों में वो लिखते हैं कि उन्हें खिलाफत से बरतरफी का परवाना देने के लिए जो वफद आया उसमें तुर्की पार्लियामेंट का यहूदी मेंबर करासो भी शामिल था, जो इससे कबल मज़कूरा यहूदी वफद में भी शरीक था। और ये इस बात की अलामत थी कि सुल्तान मरहूम के ख़िलाफ़ सियासी तहरीक और उनकी बरतरफी की ये सारी कार्रवाई यहूदी साजिशों का हिस्सा थी। इसकी तस्दीक अब तकरीबन एक सदी गुजर जाने के बाद इसराइली वज़ीर दिफा जनरल मुफाज ने भी बयान कर दी। सुल्तान अब्दुल हमीद मरहूम एक गैरतमंद और बाखबर हुक्मरान थे, जिन्होंने अपनी हिम्मत की हद तक खिलाफत का दिफा किया और यहूदी साजिशों का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। लेकिन उनके बाद बनने वाले उस्मानी खुलफा कठपुतली हुक्मरान साबित हुए, जिनकी आड़ में मगरबी ममालिक और यहूदी इदारों ने खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के झंडे की तकमील की और 1924 में खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया। तुर्कों ने अरब दुनिया से ला ताल्लुक़ इख्तियार करके तुर्क नेशनलिज्म की बुनियाद पर सेकुलर हुकूमत कायम कर ली, जबकि मक्का मुकर्रमा के गवर्नर हुसैन मक्का ने, जो मौजूदा हुक्मरान शाह अब्दुल्ला के परदादा थे, खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ मुसल्लह बगावत करके अरब खित्ता की आज़ादी का ऐलान कर दिया। उन्हें यह चकमा दिया गया था कि खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद उनकी खिलाफत आलम इस्लाम में कायम हो जाएगी। एक बेटे को इराक और दूसरे बेटे को उर्दन का बादशाह बनाकर उनकी अरब खिलाफत का ख्वाब सबूताज कर दिया गया। हिजाज मुक़द्दस पर आले सऊद के कब्ज़ा की राह हमवार करके हुसैन शरीफ को नज़रबंद कर दिया गया, जिन्होंने बाकी ज़िंदगी इसी हालत में गुजारी। फ़लस्तीन पर बरतानिया ने कब्ज़ा करके अपना गवर्नर बिठा दिया, जिसने यहूदियों को इजाज़त दे दी कि वो फ़लस्तीन में आकर जगह खरीद सकते हैं और आबाद हो सकते हैं। चुनांचे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मुनज़्ज़म प्रोग्राम के तहत यहूदियों ने फ़लस्तीन में आकर आबाद होना शुरू किया। वो फ़लस्तीन में जगह खरीदते थे और इसकी दुगनी चुगनी कीमत अदा करते थे। फ़लस्तीनी अवाम ने इस लालच में जगह फ़रोख्त की और उलमा कराम के मना करने के बावजूद महज दुगनी कीमत की लालच में यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद होने का मौका फराहम किया। और आज सूरत हाल सबके सामने है।